شفیع صاحب، وہ علامہ اقبال فرماتے تھے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحر سے لے کر تابہ خاک کاشغر۔ تو یہ جو اس وقت سچویشن بن رہی ہے، یہ اس شعر کی تشریح ہو رہی ہے علامہ صاحب؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں اقبال نے فرمایا تھا اور آج پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے کر کے دکھا دیا کہ ایک ہے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر۔ اس میں سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے وہ ان تمام چار کی چار شخصیات کو جاتا ہے، لیکن اس کی ابتدا ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے کی، جی، اور پھر پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدے کے بعد جب ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ آئی تو اس وقت یہ پوری پلاننگ تھی کہ عرب اسلامی دنیا اور ایران کو درمیان تصادم کروایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے چند گھنٹوں میں بلکہ منٹوں میں سعودی عرب، کویت، امارات، بحرین پر میزائل حملے ہوئے، لیکن سعودی عرب نے اس پر بہت صبر کیا اور تحمل کا مظاہرہ کیا، اور یہ نتیجہ تھا اس ملاقات کا جو فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی ہوئی تھی کہ ہم نے اس جنگ میں نہیں جانا ہے اور ہم نے مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد کو برقرار رکھنا ہے۔ پھر اس میں ترکیہ شامل ہوا۔ آپ نے دیکھا ترکیہ، مصر، پاکستان اور سعودی عرب پہلی میٹنگ ریاض میں ہوئی، پھر اسلام آباد میں ہوئی، پھر مصر میں ہوئی، پھر ابھی اردن میں ہوئی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج جمعہ کا دن تھا، بڑا مبارک دن تھا، بڑے مبارک مقام سے اس معاہدے کا آغاز ہوا ہے، اور اب انشاءاللہ اس میں اسلامی دنیا کے اور بھی ممالک آئیں گے، اور اس اسلامی ممالک کے جو مسائل ہیں، جی، سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ فلسطین اور کشمیر کے بعد انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے۔ اور دہشت گردی میں وہ تنظیمیں ہیں جو مختلف اسلامی ممالک میں جن کو کہیں نہ کہیں سے پشت پناہی حاصل ہوتی ہے اور وہ وہاں تخریب کرتی ہیں۔ جی۔ تو میرا خیال ہے کہ اب اس کے بعد وہ سلسلہ بھی انشاءاللہ خاتمے کی طرف جائے علامہ گا۔ صاحب، اس وقت جو ہمارے سامنے تقریباً صورتحال ایسی ہے کہ جس وقت عرب اسرائیل جنگ کے بعد جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال تھی وہ بڑی ٹینس تھی، بڑی بحران کا شکار کیفیت تھی، تو اس وقت پاکستان نے قدم بڑھایا تھا آگے۔ لاہور میں وہ ایک کانفرنس ہوئی تھی، اسلامی ممالک کو جمع کیا تھا۔ بھٹو صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا، میزبانی کی انہوں نے، OIC اجلاس کیا۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ فردر مزید آگے بڑھی ہوئی ہے کہ یہاں پر نہ صرف ہم اختلافات کو ختم کروا رہے ہیں بلکہ ایک ایسے اتحاد کی بنیاد رکھ رہے ہیں جو آنے والے وقتوں میں جو طاقت کا توازن ہے اسے ہی بدل دے گا۔ پاکستان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے جو خواب دیکھا اور جو جدوجہد کی دن رات، اور ان کو پھر وزیر اعظم پاکستان اور ہمارے وزیر خارجہ، اور پھر جو معاونت ان کو اور ہمیشہ تعاون ملا امیر محمد بن سلمان سے اور پھر اردوغان صاحب سے، وہ قابل قدر ہے۔ ہمارا یہ بالکل کریڈٹ ہے کہ ہم نے OIC جو ہے اس کو قائم کیا۔ ہمارے ساتھ سعودی عرب نے بہت، اس وقت شاہ فیصل شہید نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو، شاہ فیصل شہید کو سزا بھی اس بات کی دی گئی، اور بھی مسائل تھے، لیکن ایک بڑا جرم جو تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے مسلم امہ کو جمع کیا۔ انشاءاللہ یہ اتحاد طاقت کا توازن بھی بدل دے گا، اور یہ فلسطین سمیت تمام مسائل کے حل کی طرف بھی اب جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ کے بعد پہلے ہی اسرائیل کا جو تسلط تھا وہ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے، اور امریکہ بھی اب اس سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جی، لہٰذا اس اتحاد کے بعد اب مسلم دنیا کی بات سنی جائے گی۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اچھا شفیع صاحب، آپ پہلے بھی جس وقت ڈیفنس پیکٹ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہوا تھا اس وقت بھی آپ نے بتایا تھا کہ مزید ممالک ہیں جو خواہش مند ہیں اس کا حصہ بننے کے، اور مجھے یاد ہے آپ نے 5 سے 7 ممالک کے بارے میں کہا تھا۔ تو کیا آنے والے دنوں میں پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید ممالک اس معاہدے کا حصہ ہو سکتے ہیں، بن سکتے ہیں؟ بالکل، انشاءاللہ بہت سارے ممالک اس دفاعی معاہدے میں آنا بھی چاہتے ہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور آئیں گے بھی انشاءاللہ تعالی۔ میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں جی، کہ آپ
گوگل کیجئے، پتہ کیجئے کہ گریٹر اسرائیل کی بات کرنے والا نیتنیاہو جس دن سے پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا تھا اس دن سے گریٹر اسرائیل کی بات کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ اسے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اب یہ کام آسان نہیں ہے۔ گریٹر اسرائیل میں وہ کچھ حصہ سعودی عرب کا ڈالنا چاہتے ہیں اور ہمارے بلوچستان تک بھی آنا چاہتے ہیں، لیکن الحمدللہ اب تو وہ خواب ان کا، وہ سازشیں دم توڑتی چلی جا رہی ہیں۔ اب ضرورت اسی بات کی ہے جس کی طرف ہماری قیادت کی بھی توجہ ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان بار بار اس بارے میں کہہ چکے ہیں کہ ہمیں معاشی طور پر بھی اسلامی دنیا کو مضبوط ہونا ہوگا۔ دفاعی طور پہ ہم مضبوط ہیں الحمدللہ، سفارتی طور پہ پاکستان بہت مضبوط ہے۔ اس وقت کہاں ہے ہندوستان؟ اور وہ سارے جو ہمیں کہتے تھے بڑا ملک، 6 گنا بڑا ملک، کدھر گیا وہ؟ ایک مارکہ حق میں کامیابی کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہمیں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں چشتی صاحب۔ جیسے کہ میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ اب اس معاہدے کے بعد، کیونکہ ہمارے پاس اس کی وہ ڈیٹیلز تو نہیں ہے سامنے، لیکن موسٹ پروبیبلی کیا لگتا ہے آپ کو، کیا یہ بھی امکانات میں سے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان کی فوج آلریڈی سعودی عرب میں موجود ہے، اسی طریقے سے ہم، جیسے کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم محافظین حرمین ہیں، تو اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ترکیہ کی افواج بھی وہاں پر آ سکتی ہیں، اور پھر یہ جو ویپنز ہیں یہ اس کی ڈپلائمنٹ بھی ہو سکتی ہے ایک دوسرے کے ممالک میں؟ کرن صاحبہ میں اس سے اوپر دیکھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ تینوں ممالک جو ہیں، اور اللہ کرے گا اور ممالک شامل ہوں گے، عام طور پر ہم اگر لوگوں کو مس گائیڈ کریں گے، اگر یہ کہیں کہ اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے، یہاں سے جیٹ اڑیں گے، وہاں پہنچیں گے اور شوٹ ڈاؤن کر دیں گے جا کے، یہ جنگ کے دوران تو اگر خدا نخواستہ نوبت آئے گی نہیں، لیکن آپ نے پیس ٹائم میں ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، آپ نے اتنا اسٹرینتھن کرنا ہوتا ہے کہ دشمن کو، جو چاہے اس ریجن کے ہوں یا ٹرانس ریجنل ہوں، وہ ڈٹر ہوں، وہ خوف زدہ رہیں کہ آپ اتنا زیادہ بلڈی اور نوز بلیڈنگ کرائیں گے اور اتنا زیادہ پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کریں گے کہ اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں آپ پیس ٹائم کے اندر رہتے ہوئے۔ تو جتنا آپ وار ٹائم سے پہلے کرتے ہیں، وہ ہمیں جب کیڈٹ تھے تو ہماری کیڈٹ شپ کی دیواروں پر لکھا ہوتا تھا the more you sweat in peace the less you bleed in war. تو you have to bleed, avoid bleeding, you have to sweat in peace. تو sweat in peace کا مطلب یہ ہے کہ bilateral triangular relationship ہمارے اپنی اپنی strength کے ساتھ کنورج کریں، اپنی اپنی مینیفیسٹیشن اتنی اسٹرانگلی کریں کہ آپ کے دشمن ہمت ہی نہ کریں انشاءاللہ۔ تو یہ جو ڈپلائمنٹ ہے یہ تو لاسٹ آگے بڑھنے کی درست بات کر رہے ہیں۔ اچھا چشتی صاحب، کیونکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نا ایک اور سوال بھی، کہ پاکستانی عوام ضرور یہ سوال کرتی ہے کہ بھئی الحمدللہ ہم جو ہے وہ اس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا معیشت، اس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ تو جب پہلا سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہوا تو اس پر حکومت کی جانب سے بھی یہ تاثر دیا گیا، انفیکٹ میرے پروگرام میں آ کر کچھ حکومتی وزراء مشیران یہ آ کر کہہ کر گئے کہ اب جو ہے وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ آئے گی کہ وہ سی پیک سے بھی بڑی انویسٹمنٹ ہوگی، اور یہ جو معاشی مسائل ہیں پاکستان کے وہ دور ہو جائیں گے۔ اب انفارچونیٹلی وہ تو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئے۔ کیا یہ جو آج کا پیکٹ ہوا ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ معاشی اعتبار سے بھی پاکستان وہ جان پکڑے جس طرح سے ہم دیگر معاملات میں آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں؟ میرا تو ماننا یہ ہے کرن صاحبہ کہ دو طرح کی سوورینٹی ہوتی ہے، ایک آپ کی جغرافیائی سوورینٹی ہوتی ہے جس کا ہم نے انتفاع کیا الحمدللہ پچھلے سال، اور ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کی، ایک آپ کی اکنامک سوورینٹی بھی ہوتی ہے۔ جب آپ کسی ملک کے سامنے کشکول لے کر جائیں، اسے کہیں آئی ایم ایف بیل آؤٹ دے دو، رول اوور کر دو، تو یہ آپ اکنامک سوورینٹی پہ کمپرومائز کرتے ہیں آبویسلی۔ تو ہمیں روس کیسے ٹوٹا تھا، سوویت یونین ٹوٹا تھا ناٹ ملٹریلی، وہ اس وقت بھی بڑی ایک سپر پاور تھا، اکنامک گراؤنڈ پہ ٹوٹا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان چیلنجز کو ضرور ایڈریس کرنا پڑے گا، کیونکہ جغرافیائی سوورینٹی آپ اسی وقت ڈیفینڈ کرتے ہیں جب آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور کسی کے مرہون منت نہیں ہوتے۔ تو آنے والے وقتوں میں مجھے لگتا ہے کہ جو گیپ ہے، جو ہمارے چیلنجز ہیں، اوور کم ہو جائیں گے۔ اچھا چشتی صاحب، آخر میں مجھے اگر شارٹلی یہ بتا دیجئے، کیونکہ دو طرح کے اپینینز ہیں اس وقت۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہ ایک نیٹو طرز کا اسلامی اتحاد بن رہا ہے، پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، ترکیہ ہے، دیگر ممالک بھی اس میں آ سکتے ہیں، تو امریکہ اس سے خوش نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اپینین یہ بھی آ رہا ہے سامنے کہ جی امریکہ کی ایما پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ کس طرح سے کیلکولیٹ کر رہے ہیں ان دونوں اپینینز کو؟ دیکھیں، نیٹو سے میں اس لیے اس کو مکس نہیں کرتا کہ نیٹو اس وقت بنا تھا جب ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تھی، امریکہ سول سپر پاور رہ گیا تھا، اور جو شکست خوردہ ملک تھے اور جو ان بٹوین تھے، امریکہ نے انڈر امبریلا لیا تھا۔
और उनकी ऑब्लिगेशन या मजबूरियां थी इकोनॉमिक और मिलिटरीली, वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए नेटो बनी थी, वो जो 40 के करीब मुल्क इकट्ठे हुए थे। ठीक। यहाँ मैं वो चीज नहीं देख रहा। ये तीनों मुल्क अपनी अपनी स्ट्रेंथ के साथ आ रहे हैं, अपनी अपनी एम्पावरमेंट लेकर आ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक वैक्यूम जो कुदरती तौर पर इस खित्ते में क्रिएट हुआ है, जो कि अमेरिका की उस इनएबिलिटी की वजह से हुआ है कि वो उन मुल्कों को वो कंफर्ट लेवल या सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे सका, तो एक वैक्यूम दुनिया में कहीं नहीं सर, व्हाट्स रहता। योर ओपिनियन? अमेरिका इस मुआहदे से खुश होगा या नाराज होगा? मेरा ख्याल है कि जितना हमारा तीनों मुल्कों का इस वक्त इन्फ्लुएंस प्रेसिडेंट ट्रंप पर पर्सनली भी है और ओवरऑल डिप्लोमेटिक लेवल पर भी है, हम बेहतरीन पोजीशन में हैं उनको कन्विंस करने में कि हमारा इकट्ठे रहना लॉजिकल है। एंड जैसे ये मैंने वक्त कहा की बहुत ज्यादा अहम जरूरत है। बिल्कुल ठीक। और ये डिफेंसिव है, ये ठीक ऑफेंस तो वैसे ठीक, भी नहीं बिल्कुल है। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया।